अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शादी के बाद अब मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैंने अपनी सिस्टर की दावत करनी है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था जिस वजह से दावत जो है वो रह जाती थी। अब इतने मंथ्स गुजर गए हैं, लेकिन अब फाइनली हमारा प्लान बना है। इसकी जो डिटेल स्टोरी है वो मैं बाद में सुनाऊँगी। दावत का सीन अब ऑन है और उसके लिए सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो घर की डीप क्लीनिंग है। यहाँ से मैंने अपने सारे काम स्टार्ट किए थे। एक जो बच्चों वाले घर में स्पेशली जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और जो मेरे लिए मेन काम था वो ये था कि मैंने अपना सोफ़ा जो है वो साफ़ करना था। उसके लिए सबसे पहले मैंने डीएम से ये मशीन मंगवा ली थी। डीएम से भी मिलती है, गौसमान से भी मिल जाती है, और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आप इसे फ्री में बोरो कर सकते हैं। बस आपने इसके साथ जो है जो लिक्विड इसके अंदर डलना है वो आपने बाई कर लेना है। वो आई थिंक अराउंड 20 यूरो का आता है, और 200 यूरो जो है वो डिपॉज़िट देना होता है। अगर आप सही सलामत जो है उनकी मशीन वापस कर देते हैं, आपको ये पैसे भी वापस मिल जाएंगे, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बल्कि मैंने सुना था कि अगर आप हौसमान से ही मशीन लेते हैं ना तो आपको वो डिपॉज़िट भी नहीं देना पड़ता। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने डीएम से ली थी। वैसे देखने में इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब एक बार सफाई होती है ना इसकी, सही डीपली ये क्लीन होता है, तो फिर पता चलता है कि कितना अंदर से डर्ट निकलता है। तो इस वजह से अगर आपका सोफ़ा क्लीन भी लगे तो आई रिकमेंड कि आप ये मशीन जो है आप साल में एक बार तो लाजमी यूज़ किया करें। तो ये मशीन जो है आई थिंक मेरे पास 2-3 दिन के लिए घर पे मौजूद थी। ऊपर से जो लिक्विड बाई किया होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फिर उसका सही जो है ना वो फ़ायदा उठाया। मैंने सोफ़ा भी साफ़ कर लिया, मैंने घर में जितने कारपेट्स थे सारे वो साफ़ किए, उसके बाद मैंने बेड साफ़ किया, मैट्रेस साफ़ किए। तो सही जो है ना उसके बाद डिफरेंस नज़र आ रहा था, और इसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर शीट बिछा दी थी ताकि ये अब कुछ अरसा जो है वो साफ़ ही रहें। तो जब सारी घर की डीप क्लीनिंग हो गई, ये तो एक बस मेन पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था, बाकी काम जो है वो साथ साथ होते रहे हैं। तो उसके बाद जो है अब दावत से एक दिन पहले मैंने किचन वाला काम जो है वो स्टार्ट किया। शाइज़ना को मैंने अब सुला दिया था। खैर सोई तो वो फिर भी लेट थी, आई थिंक 10 बजे के करीब वो सोई थी। तो उसके बाद जाके मैं किचन में खड़ी होगी। मैंने कहा जितने काम मैं अब कर सकती हूँ इस वक्त, मेरी कोशिश थी कि मैं सारे काम जो है वो पहले से प्रिपेयर कर लूँ। सबसे पहले मैंने मीठा जो है वो प्रिपेयर किया। उसके लिए मैंने 5 एग यॉल्क्स जो हैं वो अलग कर लिए और 3 एग वाइट्स जो हैं वो अलग कर लिए। दूसरी तरफ मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी बॉईल करके उसके अंदर कॉफ़ी ऐड कर ली, और वो अब मैंने ठंडा होने के लिए रखी थी। ये अब मैं बना रही थी टिरामिसू। जो हमारी थोड़ी सी यंगर जनरेशन है उनका मुझे आइडिया था कि वो ये शौक से खाएंगे, और ऊपर से ये बन भी इतनी जल्दी तरह से जाता है। तो ये जो एग वाइट्स मैंने अलग किए थे ना, इनको मैंने बीट कर लिया है जब तक इस तरह की क्रीम नहीं बन जाती। ये बीट करके मैंने साइड पे रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 500 मिलीग्राम जो है वो मस्का होने लिया है। ये अलग से एक पॉट में डाल के इसे भी बीट करना है, और इसे थोड़ा सा लाइक जब तक ये हल्का सा नरम नहीं हो जाता तब तक बीट करना है। उसके बाद जो हमने एग वाइट बीट करके साइड पे रखे थे वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं, और जो एग यॉल्क था उसके अंदर हमने 250 ग्राम जो है वो आइसिंग शुगर डालनी है, वो ऐड करनी है। वो फिर बीट कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और वो भी फिर हम लोगों ने जो हमारा पहले से मिक्सचर बना हुआ है ये एग वाइट वाला और मस्का होने वाला, उसके अंदर हमने ऐड कर लेना है। तो इस तरह से ये जो टिरामिसू की क्रीम है वो तैयार हो जाती है, और इसमें एग्स का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लाइक बिल्कुल भी एग्स का टेस्ट नहीं आता। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये सवाल मेरे से रिसेंटली किया गया था, और मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं ही इसे अवॉइड करती क्योंकि मुझे एग्स पसंद नहीं है। उसके बाद ये वाले जो लफल बिस्किट होते हैं ये हर शॉप में मिल जाते हैं। ये कॉफ़ी के अंदर डिप करने हैं, और डिप करके ये फिर ट्रे जो हमने एक ली हुई है उसके अंदर प्लेस कर देने हैं। तो बस ऐसे करते जाना है, कंटिन्यू करना है जब तक ये ट्रे फुल नहीं हो जाती। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया है, जो क्रीम का मिक्सचर था, वो हम लोगों ने इसके ऊपर लगा देना है, और उसके ऊपर फिर दोबारा से लफल बिस्किट आएंगे, और उसके बाद दोबारा से क्रीम आएगी, और एंड पे बस हमने थोड़ा सा कोकोआ पाउडर जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, एंड दैट्स इट। बस हमारा ये जो मीठा है ये रेडी हो गया है, और ये मैंने फिर रैप करके अच्छे से मैंने फ्रिज में ओवरनाइट जो है वो रख दिया है, ताकि अगले दिन जो है ये ठंडा ठंडा जो है मैं सर्व कर सकूँ। और ये इतना जल्दी बन जाता है और इतना आसान है, और मज़े का भी बहुत होता है। दूसरी जो स्वीट डिश है वो कुछ साल पहले काफ़ी वायरल हुई थी, और वो था रसमलाई केक।
تو مجھے اس ٹائم سے میں نے سیو کیا ہوا تھا، میں نے کہا میں نے بنانا ہے کسی دن، لیکن بس بناتی نہیں تھی، تو اب میں نے کہا کہ اب پرفیکٹ جو ہے وہ موقع ہے، اور مجھے آئیڈیا تھا کہ رس ملائی جو ہے نا ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور نیٹ میں اس کی اتنی ریسپیز ملتی ہیں جس وجہ سے میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی کہ میں کون سی ریسپی جو ہے وہ ٹرائی کروں، اور میں اکثر ایسے کرتی ہوں جو میں چیز فرسٹ ٹائم ٹرائی کروں وہ میں تھوڑی سی ایکسٹرا بنا لیتی ہوں الگ سے بھی، تاکہ میں اسے پہلے ٹرائی کر سکوں کہ وہ سرو کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ بھی میں نے ایسے کیا تھا اور یہ بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ میں نے جب یہ ٹیسٹ کیا نا تو جو ریسپی میں نے فالو کی تھی اس کے مطابق یہ رس ملائی کیک بہت زیادہ میٹھا بنا تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں اتنا میٹھا تو ہم لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر میں نے نا اندر تھوڑا سا ایکسٹرا دودھ ایڈ کیا۔ اس کے لیے میں نے دودھ بوائل کیا تھا، اس کے اندر میں نے جو ایواپوریٹڈ دودھ ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا جو نیسلے کا ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کافی مرچ فیا پرسینٹ والا اندر ایڈ کیا تھا، ساتھ میں نے یہ جو الائچی ہوتی ہے، دار چینی ہوتی ہے، اور ایک بے لیف جو ہوتا ہے وہ میں نے اندر ایڈ کر لیا، اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا شارٹ کٹ اپلائی کیا تھا بجائے کہ کیک میں یوز کروں، میں نے یہاں پہ ویفل بسکٹ یوز کیے تھے، اور سیم ٹو سیم جیسے میں نے ٹیرامیسو بنایا تھا ویسے ہی میں نے یہ بھی ڈیزرٹ بنایا ہے کہ پہلے ویفل بسکٹ پلیس کیا، اس کے اوپر میں نے یہ دودھ کا مکسچر جو ہے وہ ایڈ کر لیا، پھر دوبارہ سے ویفل بسکٹ، اور اس کے اوپر جو ہے میں نے تھوڑی سی نا کریم بیٹ کر کے وہ میں نے اوپر ایڈ کر لی۔ سو یہ ہمارا دوسرا میٹھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا، اور یہ بھی اتنی جلدی بنا تھا اور اتنا مزے کا تھا، تو یہ بھی آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اور اس کے علاوہ پھر میں نے رات کو جو کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے روسٹ کا مسالہ پریپیئر کیا، روسٹ میرینیٹ کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے بریانی بنانی تھی، تو بریانی کا جو سالن ہے وہ بھی میں نے رات کو ہی پریپیئر کر لیا، لیکن اب مجھے تھوڑی جلدی تھی تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا وہ پورا کیا کہتے ہیں ریکارڈ نہیں کیا پروسیس۔ اور رات کے لیے اب یہ آخری کام تھا کہ میں نے اگلے دن اچاری چکن بنانا تھا، تو اس کا مسالہ جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی پریپیئر کر لیا۔ سو رات کو پھر 2 بج گئے تھے سوتے سوتے، لیکن مجھے تھا کہ چلو شکر ہے میں نے کافی کام جو ہے وہ کر لیا ہے۔ اس سے نیکسٹ ڈے میں آئی تھنک 8:30 کے قریب میں اٹھی تھی اور ڈائریکٹ ہی کچن میں چلی گئی، اور وہاں دوبارہ سے جہاں میں نے کام چھوڑا تھا وہاں سے ہی کنٹینیو کیا۔ میں نے بنانے تھے بیف سلائڈرز، تو اس کے لیے میں نے یہ آٹا جو ہے وہ گوندھ کے رکھ دیا سائڈ پہ، اور جتنی دیر اب آٹے کو ریسٹ مل رہی تھی اتنی دیر میں نے اگلا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا، وہ تھا لازانیہ۔ میں نے کہا سب سے پہلے میں لازانیہ کی جو فلنگ ہے وہ پریپیئر کر لیتی ہوں، اور میں نے لازانیہ جو ہے وہ چکن کا بنایا تھا۔ اچھا اس دن یہ ہوا تھا کہ کافی زیادہ موٹیویشن کے ساتھ میں نے اپنا کیمرہ نکالا تھا، پہلے تو میں سب کچھ ہی ریکارڈ کری تھی، پھر ایک ایسا ٹائم آیا جہاں پہ بس یہ تھا کہ ٹائم پہ جو ہے وہ سارے کام ختم کرنے ہیں، تو یاد ہی نہیں رہا کہ ساتھ ولاگ بھی بنانا ہے، تو کافی زیادہ ریسپیز جو ہے نا وہ انکمپلیٹ بیچ میں رہ گئی ہیں۔ اچھا دعوت کی سٹوری اب یہ تھی کہ یہ بھی پلان ہمارا نا کافی سڈن بنا۔ ایکچولی میں نے کافی ٹائم سے کہا ہوا تھا کہ میں جب دعوت کروں گی اپنی سسٹر کی تو میرا دل ہے کہ میری فیملی بھی ساتھ ہو، لائک ماما پاپا بھی سب ساتھ ہوں، بھائی بھی میرے سارے ہوں، بھابھی بھی ہو، تو مطلب ہم سب جو ہے نا وہ اکٹھے ہوں، تو وہ بھی میری طرف آئیں۔ تو یہ اب 3 گھر تھے جن کے مطابق جو ہے نا ایک ہم نے پلان بنانا تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، کیونکہ کبھی کسی کے پاس ٹائم نہیں تھا، کبھی کسی کا کام کا دیکھنا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے نا یہ اتنا لیٹ ہوتا گیا۔ لیکن جب ماما لوگوں کا پلان بنا نا میری طرف آنے کا، پھر میں نے سوچا، میں نے کہا ماما نے تو آئے ہونا ہے، تو میں ایک بار پوچھ لیتی ہوں کہ ان کیس کہ انہوں نے ویکنڈ پہ آنا، تو ان میں سے مے بی کوئی ایک دن جو ہے وہ ان کے پاس بھی ٹائم نکل آئے، وہ دعوت پہ آ سکیں۔ تو پھر میں نے اسے جو ہے نا دوبارہ سے انوائٹ کیا، میں نے کہا کہ دیکھ لو اگر ٹائم ہے تو آ جانا۔ پھر شکر ہے لیکن اس کا پلان بھی سم ہاؤ بن ہی گیا، تھوڑا تھا تو لاسٹ منٹ پلان ہی، لیکن ایٹ لیسٹ مجھے تھا کہ چلو دعوت جو ہے اتنے ٹائم سے پوسٹ پون ہو رہی تھی تو وہ میں اب فائنلی رکھ سکتی ہوں۔ اچھا تو یہاں پہ اب میں نے بھنڈی جو ہے وہ پریپیئر کر لی تھی، اس کے علاوہ میں نے کہا کہ ٹیبل بھی جو ہے وہ بھی میں تھوڑا دیکھوں، ٹیبل سیٹنگ جو ہے ویسے تو میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ایک دن پہلے ہی کر لوں، لیکن خیر مجھے ایک دن پہلے ٹائم نہیں ملا، لیکن ان کیس کہ آپ اس طرح دعوت کریں تو یہ ایک ایسا کام ہے، یہ بھی بندہ پہلے سے کر کے نا پریپیئر کر کے اس کے اوپر کوئی شیٹ سی دے دے یا کچھ بچھا دے تاکہ اس پہ ڈسٹ نہ گرے، تو ٹیبل جو ہے بندہ رات کو ہی سیٹ کر لے۔ یہ کون ہے؟
ازنا کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ جو پہلے گیسٹ ہیں وہ آ چکے ہیں، میری فیملی پہنچ گئی تھی۔ اچھا ٹیبل جو ہے یہاں پہ سیٹ ہو چکا ہے، اور اس دن کے لیے جو سیٹ اپ میں نے سوچا تھا وہ تھا گرین کلر، ڈارک گرین اور گولڈن آف وائٹ سا کلر۔ تو یہ کمبینیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا پیارا لگ رہا تھا۔ ساتھ ماما فریش فلاورز لے کے آئی تھیں، وہ ساتھ ہی پانی ڈال کے نا واز میں بیچ میں ہی پلیس کر دیا تھا ٹیبل کے۔ اچھا میں نے تو بیچ میں کیمرہ جو ہے وہ بند کر دیا تھا، لیکن اتنی چیزیں اور تھیں جو میں نے بنائی تھیں جو کہ یہاں پہ ٹیبل پہ نظر آ رہی ہیں، اور کچھ چیزیں کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پہ اتنی اسپیس نہیں تھی تو میں نے نا سائڈ پہ ایک ٹیبل لگا کے اس پہ میں نے کچھ پلیس کر دی تھی، جیسے بریانی، سنگاپورین رائس، روسٹ تھا، کباب کا سالن بنایا تھا اور بیف سلائڈرز بنائے تھے، اور ٹیبل پہ بس اچاری چکن، بھنڈی، لازانیہ، سیلڈ اور رائتا اور روٹی، اور سب کچھ بہت ہی مزے کا تھا۔ سب نے بہت کھانا انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد پھر میں نے یہ سویٹ ڈش جو ہے وہ بھی سرو کر دی۔ بہت ساری ریسیپیز اب جیسے میں نہیں ریکارڈ کر سکی، لیکن ان کیس آپ کو کسی چیز کی ریسپی چاہیے ہو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ریسپی جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ سو کھانا جو ہے سب نے بہت انجوائے کیا، اس کے بعد سویٹ ڈش بھی بہت انجوائے کی، پھر بعد میں چائے بھی پی لی، کافی انجوائے کیا اس دن۔ اور گیسٹ جب چلے گئے، میری فیملی تو خیر ادھر ہی تھی، انہوں نے ویکینڈ پہ میری طرف ہی رہنا تھا، تو یہاں پہ جو میری سسٹر کی طرف سے گفٹ ملے تھے ہم لوگ وہ ان پیک کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اور ازنا کے لیے کافی زیادہ نئے ٹوائز آئے تھے، نئی چیزیں آئی تھیں۔ سو یہ والی جو دعوت تھی میرے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ تھی، کیونکہ مجھے سارا کام جو ہے وہ اکیلے کرنا تھا ود اے ٹوڈلر، اور فرسٹ ٹائم جو ہے میں نے اتنی بڑی دعوت جو ہے اس طرح سے ہوسٹ کی ہے۔ میرے لیے بھی ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور الحمدللہ سکسیزفل رہا، اور میں جو آپ کو ٹپس دے سکتی ہوں وہ یہ ہیں، جو کام آپ جتنا پہلے کر سکتے ہیں، جتنا پہلے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ جیسے صفائیاں وغیرہ جو ہیں وہ میں نے پہلے ہی کمپلیٹ کر لی تھی، کہ تاکہ مجھے لاسٹ ڈے جو ہے وہ صفائیوں کی ٹینشن نہ ہو، بلکہ میں ایک دن پہلے دعوت سے بس کھانے کی پریپریشن سٹارٹ کروں۔ مینیو بھی میں نے بہت پہلے اپنا ریڈی کر لیا تھا، اور بیچ میں تھوڑی بہت چینجنگ ہوتی رہی ہیں، لیکن جو مین مینیو تھا وہ میں نے کافی دن پہلے ہی پریپیئر کر کے رکھ لیا ہوا تھا، تاکہ لاسٹ ڈے مجھے زیادہ سوچنا نہ پڑے کہ اب میں کیا بناؤں۔ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کریں، اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔